اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کب راضی ہوتے ہیں، کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کب محبت کرتے ہیں، کیا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں ہم پر رحم اور کرم فرما کر۔ لیکن تین ایک واضح چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ کیا معلوم ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی تو وہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود نہ بنائیں، کسی اور کو مشکل کشا نہ بنائیں، کسی اور سے فریاد نہ کریں، کسی اور کو اپنا حامی و ناصر نہ بنائیں، صرف و صرف اللہ رب العزت کو اپنا حامی و ناصر بنائیں، صرف و صرف اللہ رب العزت سے اپنی ہر چھوٹی بڑی اور ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی کہ اللہ نے جو احکام فرمائے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، ہمیں ان پر چلنا ہے، صراط مستقیم کی طرح ہمیں ان پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہوتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے۔ اور نمبر 3، آپس کا جوڑ۔ جو آپس میں پھوٹ ڈالتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو آپس میں توڑ پیدا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو آپس میں جوڑ پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جوڑ پیدا کرنے والے لوگ پسند ہے، توڑ پیدا کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہم زبانی بولتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم دل میں اللہ سے محبت کے سوا ہم غیر اللہ کی محبت کو ڈالے ہوئے ہیں۔ معلوم ہے نا کہ ہم نے اپنے بیوی بچے یا شوہر یا بہن بھائی یا کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ، پتہ نہیں کس کس محبتوں کو اپنے دل میں پالا ہوا ہے، دولت کی محبت کو اپنے دل میں پالا ہوا ہے، نہ جانے سونے کی محبت کو اپنے دل میں ڈالا ہوا ہے، جانے کس کس چیزوں کی محبت کو اپنے دل میں ڈالا ہوا ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں ڈالو گے نا تو یقیناً یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی، جو کہ مشکل ہو جاتی ہے بسا اوقات، بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی نا تو یہ دنیا فانی بھی ہمیں اچھی لگنے لگے گی۔ یہ دنیا فانی میں ہمیں کب تک رہنا ہے بتاؤ مجھے؟ کبھی نہ کبھی تو اس دنیا سے جانا ہے نا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا فانی کو چھوڑنا ہے۔ بالآخر اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، پورے جہان میں کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے اللہ کی پاک ذات کے، کوئی باقی نہیں رہنے والا ہے، سب کو جانا ہے۔ چاہے انجیکشن لگوا کے، بوٹوکس کروا کے کتنی اپنی زندگیوں کو جوان کرنے کی کوشش کر لو، آپ اپنے جسم کو جوان کر سکتے ہو، اپنی زندگی کو جوان نہیں کر سکتے۔ جتنی اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی لکھ دی ہے، جتنے سال کی اللہ نے آپ کی زندگی لکھ دی ہے، 40 برس، 50 برس، 55 برس، جتنی بھی لکھ دی ہے، آپ کو اسی عمر میں مرنا ہے۔ لیکن اگر آپ 40 سال کی عمر میں یا 35 سال کی عمر میں آپ آ کے انجیکشن لگوا رہے ہو اپنے آپ کو جوان کرنے کے لیے کہ ابھی تو میری بہت عمر باقی ہے، میں تھوڑی اور جوان دکھوں یا تھوڑی اور حسین لگوں، تو اس چکر میں آپ چہرے پہ انجیکشن لگوا رہے ہو اور ناک میں انجیکشن لگوا رہے ہو، اپنے جسم میں انجیکشن لگوا رہے ہو، جسم کی باڈی چینج کروا رہے ہو، تو اس سے آپ اپنی زندگی تھوڑی بڑھا رہے ہو۔ اپنی زندگی آپ اپنی زندگی نہیں بڑھا رہے ہو، آپ اپنی عمر میں اضافہ نہیں کر رہے ہو، صرف اور صرف آپ اپنی ظاہری خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہو، جو کہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں وہ خوبصورتی نہیں ہے۔ دیکھو، جو آپ کو پسند ہے ضروری نہیں کہ وہ دنیا میں ہر ایک کو پسند ہوگا، جو آپ کو پسند ہے دنیا میں سب کو وہی پسند آئے یہ ضروری نہیں ہے۔ جو آپ کو پسند ہے، آپ کے ہی جیسے کچھ لوگوں کو وہ چیز پسند آئے گی، سب کو وہ چیز پسند نہیں آئے گی۔ اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس پہ ہی راضی خوشی ہونا چاہیے، ایک الگ ٹاپک ہے۔
یہ میں اس پہ الگ بات کروں گی. بات میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے دعائیں مانگو، ایسی 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 فٹافٹ دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. لیکن اس سے پہلے ہمیں اللہ کا احکام ماننا ہے. اللہ کا احکام ہم کیسے مانیں گے؟ اللہ کو راضی کر کے مانیں گے. اللہ کی عبادت کرتے ہم، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یا علی مدد، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا مشکل کشا، پتنی کون کون سے لوگوں کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہ غلط ہے، گناہ ہے، یہ شرک ہے. شرک کی معافی نہیں، یہ شرک جرم ہے، ظلم ہے، گناہ ہے. شرک کی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتے ہیں، بہت غضبناک. زانی ہو، کوئی مشرک بھی ہو، مشرک تو خیر ہوتا ہے، زانی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، جھوٹا ہو، چور ہو، چکا ہو، اللہ تعالیٰ ان سب سے ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں. لیکن ان سب سے زیادہ لیول جس انسان کا ہوتا ہے نا، وہ اس انسان کا ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں اس بندے پر. تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مور کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرو. جب اللہ تعالیٰ کا قرب و محبت حاصل ہوگی تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمارے پاس ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، اللہ کا غضب حاصل ہوگا تو نہ اس دنیا فانی میں آپ کو کوئی اچھی چیزیں ملیں گی، نہ ہی آپ کو سکون حاصل ہوگا، اور آخرت میں تو کیا ہی کہنے. اللہ تعالیٰ اس دن تو انصاف ہے، انصاف کا ترازو قائم ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کسی کو معاف کریں گے؟ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرنا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے آخرت میں بھی معاف کرے. لیکن وہ تو حساب کتاب کا دن ہوگا نا، روز محشر. تو روز محشر میں حساب کتاب کے وقت جانے کے پہلے ہم لوگوں کو تیاری کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایگزام ہال کے اندر ہم جاتے ہیں اس سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں نا اپنے پیپرز کی، بالکل اسی طریقے سے ہم کو اپنے پیپرز کی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. چاہے ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنے بھی نماز پڑھیں، سجدے کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، چاہے کچھ بھی کریں، یہ کبھی مت سمجھنا کہ ہم نے بہت عبادت کر لی ہے، کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادتیں پسند نہیں آ رہی ہوں. کیونکہ ہم کوئی ایسا گناہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہو. ہم بہت عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، سارے روزے رکھ رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، صدقے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو یا ولی اللہ کو ہم مشکل کشا بنا رہے ہیں، یا ہم ان کو اللہ کو چھوڑ کے درگاہوں پہ جا کے ان سے اپنی مدد طلب کر رہے ہیں. تو یہ شرک ہے، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں گے. آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں ضائع جائیں گی. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.